سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 76۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان چیزوں کی جو نہیں مالک تمہارے لیے نہ کسی نقصان کے نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، غلو مت کرو اپنے دین میں ناحق، ولا تتبعوا اہواء، اور مت پیروی کرو خواہشات کی، قوم ایسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ اہل کتاب کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ واضح طور پر کفر اور شرک میں مبتلا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، ان کی والدہ ماجدہ کی عقیدت کے اندر انہوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ اللہ پاک نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم ایسے لوگوں کی یا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں؟ کائنات کے اندر جب بھی کوئی انسان کسی کی بات مانتا ہے، کسی کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، تو وہ دو وجہ سے کرتا ہے، یا تو اس کو کوئی لالچ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نفع ملے گا، یا اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ تو نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے انسان کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک موحد اور مومن کا کام ہے کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ساری کائنات کے نفع بھی کس کے ہاتھ میں ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھ، اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو ذرہ سا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں تیرا نقصان کرنا چاہے، لَن يَضُرُّوكَ، تیرا بال بھی بھیکھا نہیں کر سکتے، الا سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پوری کائنات میں نفع پہنچانے والا بھی صرف کون ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی صرف کون ہے؟ النافع، اللہ کا نام ہے، الضار، اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ تو کوئی انسان ہو، کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی مخلوق ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، اللہ کے حکم کے بغیر ایک رتی کا بھی نفع کسی کو دے نہیں سکتے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے۔ اس لیے جب نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ ہے تو عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ تم ایسے لوگوں کی ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے مالک ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں نقصان کا ذکر پہلے کیا، نفع کا ذکر بعد میں، کیونکہ عام طور پہ انسان نقصان سے زیادہ بچنا چاہتا ہے۔ نفع چاہے تھوڑا بھی ہو لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے نقصان نہ ہو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی طرح کا نقصان اگر ہمیں کوئی پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف کس کے حکم سے پہنچے گا؟ اللہ کے حکم۔ جب یہ یقین مضبوط ہوگا تو پھر انسان عبادت بھی صرف کس کی کرے گا؟ بعض دفعہ انسان کہتا ہے جی ٹھیک ہے اللہ پاک ہی ہے نفع نقصان والا، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو اپنی بات سنانے کے لیے، اللہ کو بتانے کے لیے بھی تو کوئی واسطے چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اس کا گویا رد کرتے ہوئے فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، سننے والا بھی صرف کون ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی صرف کون ہے؟ تو اس لیے اس کو سنانے اور اس کو دکھانے اور اس کے علم میں لانے کے لیے کسی ذریعے واسطے کی ضرورت نہیں، براہ راست اللہ سے بات کرو، اللہ کو بتاؤ، اپنے دکھڑے سناؤ، اپنا سارا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھو، کیونکہ مسئلوں کو حل کرنے والا بھی صرف کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، کوئی نبی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، کوئی ولی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، کوئی کسی قسم کی مخلوق ہماری مشکل کشا نہیں ہے۔ ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے اہل کتاب، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہے اے اہل کتاب۔ اہل کتاب میں ایک یہودی ہے ایک عیسائی ہے۔ فرمایا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اب دیکھیں یہودیوں کا کردار آپ نے دیکھا، ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے سچے نبیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کے نبیوں پر اور نیک لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو علیہم السلام ان کو تنگ کرتے اور ستاتے۔ ایک طرف تو صورتحال یہ، اور دوسری طرف انتہا پسندی یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کو خدا بنا دیتے ہیں۔ یہ دونوں غلو ہیں، دونوں افراط اور تفریط ہے، یہ دونوں انتہا پسندیاں ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبیوں کو کچھ بھی نہ سمجھنا بلکہ ان کو نعوذ باللہ شہید کر دینا،
اور دوسری طرف ان کو بڑھا کے خدا تک پہنچا دینا۔ آج ہمارے اندر یہ افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ اولیاء اللہ کو نیک بندے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے متعلق عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کو خدائی کے مقام پہ فائز کر دیتے ہیں، پیر بڑا گرنی والا جی، اس سے سارا کچھ ہوگا، بیٹے بھی بیٹیاں بھی یہی دے گا، اولاد بھی یہی دے گا، مسئلے بھی یہی حل کرے گا۔ تو یہ دونوں انتہا پسندی ہے، یہ دونوں افراط اور تفریط ہے۔ ان کے بیچ میں سیدھا راستہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے ولی، نیک بندے، اللہ کے بزرگ، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم ان سے عقیدت، محبت، احترام رکھتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بندے ہی ہیں، اللہ اللہ ہی ہے۔ یہ ہے صحیح عقیدہ اور یہ ہے صراط مستقیم۔ وہ فرمائے کہ اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، نہ حق اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کہتے ہیں حد سے پیچھے رہ جانا یا حد سے آگے بڑھ جانا۔ پیچھے رہ جائیں گے تو یہ بھی غلط ہے، آگے بڑھ جائیں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ صحیح اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے۔ فرمائے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، ایسی قوم کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ایسے لوگوں کی ترجیحات کو اپنے سامنے مت رکھو۔ کون لوگ؟ قد ضلوا، جو خود گمراہ ہے۔ سب سے پہلے تو وہ خود گمراہ ہیں، پہلے سے ہی گمراہ ہو چکے، اور پھر وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، صرف خود گمراہ نہیں، انہوں نے کئیوں کو آگے گمراہ کیا ہوا، اوروں کو بھی گمراہ کرتے، اور فرمایا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتے۔ آج میرے محترم دوستو، ہمارے ایمان یقین اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں نفع نقصان پہنچانے والا امریکہ ہے، اسرائیل ہے، IMF ہے، ان کی بات مانیں گے تو نفع پہنچائیں گے، ان کی بات کا انکار کریں گے تو نقصان پہنچائیں گے۔ گویا عملاً ہم نے امریکہ، IMF کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا، اپنا معبود بنا رکھا۔ اب ہمارے حکمران ان کے کہنے پہ قرآن و سنت کے خلاف ہی قانون سازیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، بس امریکہ راضی ہونا چاہیے، IMF راضی ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پیسے ملتے رہیں، ہماری عیاشیاں چلتی رہیں، بدماشیاں چلتی رہیں۔ بس کتنا غلط اور گندہ قانون پاس کیا کل پارلیمنٹ میں، اور لوگوں نے، اور مسلمان ہیں، قرآن کے بالکل خلاف۔ 18 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں کر سکتا، زنا کرنے کی اجازت ہے، 12-13 سال کی بچیاں بدکاری کر رہی ہیں، بچے بدکاریاں کر رہے ہیں، اس کو روکنے والی کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ ان بدماشوں کے پاس روکنے کا اختیار ہے تو وہ صرف یہ کہ نکاح کو روکو، بس حلال کاموں کو روکو، بس قرآن و سنت کے کاموں کو روکو۔ میرے محترم دوستو، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ لیگ والے ہوں، یہ پیپل والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب IMF کے غلام ہیں، اور سب جو ہے امریکہ کے پٹھو اور ان کے جو ہے وہ تلوے چاٹنے والے اور جوتے چاٹنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ایسے گندے لوگوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ یہ بدبخت اس پاک وطن میں قرآن و سنت کے خلاف قانون سازیاں کرتے، اور خدا بنا رکھا انہوں نے IMF کو اور امریکہ کو۔ میرے محترم دوستو، میرا آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ ہمارے مسئلے حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ جب تک قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائیں گے، اس کے مطابق قانون سازی نہیں ہوگی، تو تب تک ہمارے ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ہمارے بھوک کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ہماری معاشیات کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، امن و امان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے قرآن اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف واپس لوٹیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے
اللہ ایسے بدبختوں سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قد ضلوا، خود بھی گمراہ ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے کئیوں کو گمراہ کیا ہے، وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے، ہمیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ تو جس طرح دین کے اندر کمی کرنا یہ گناہ ہے، جس طرح دین کے اندر کمی لانا یہ غلو ہے، اسی طرح اپنی طرف سے دین میں کچھ باتیں گھسیڑنا یہ بھی غلو ہے، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ اب کتنی چیزیں ہم نے خود ساختہ بنا کے وہ دین کے نام پہ لاگو کی ہوئی ہیں، یہ تیجا ہو، چالیہ ہو، ساتہ ہو، کورس ہو، فلاں ہو، یہ ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ان کو ایسا لازمی کیا ہوا ہے کہ چاہے صحیح کام وہ ہوں یا نہ ہوں، یہ لازمی ہونا چاہیے۔ فرض نماز زندگی میں ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو رہی یا نہیں ہو رہی، روزے رکھے جا رہے ہیں نہیں رکھے جا رہے، لیکن بدعات ضرور ہونی چاہیے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل ہوتا نہیں۔ تو یہ غلو فی الدین ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح اہل کتاب کو اس سے منع کیا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم دین کے معاملے میں غلو نہ کریں، افراط اور تفریط کا شکار نہ ہوں، نہ دین کے احکامات میں کمی کریں، نہ دین کے احکامات میں کوئی اضافہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن غواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد